السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کسی شخص کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے ہیں، اور نہ اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جاہلانہ دور کی رسم کا خاتمہ کیا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ منہ بولے بیٹوں بیٹیوں باپوں کے بارے میں جو رسم تھی وہ ختم کی گئی۔ اسی طرح ان آیات میں یہ رسم ختم کی گئی جس میں لوگ غصے میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھتے تھے، اور اس بارے میں مولانا سید ابوالمودودی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ زہار عرب کے خاص اصطلاح ہے، عرب کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ جس قدیم زمانے میں عرب کے لوگ بیوی سے لڑتے ہوئے کبھی یہ کہہ بیٹھتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، اور یہ بات جب کسی کے منہ سے نکل جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اسے ماں سے تشبیہ دے چکا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی کو ماں کہنے یا ماں کے ساتھ تشبیہ دے دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ماں تو وہی ہے جس نے آدمی کو جنا ہے۔ محض زبان سے کہہ دینا ماں کہہ دینا حقیقت کو نہیں بدل دیتا کہ جو بیوی تھی وہ تمہارے کہنے سے ماں بن جائے۔ مزید آپ تشریف فرماتے ہیں، وہ یہ کہ آپ لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ماں، بیٹی، بہن، بھائی وغیرہ کے الفاظ بھی اگر کسی کے لیے محض اخلاقاً استعمال کر لیے جائیں تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس ارادے کے ساتھ یہ بات کہنا کہ جسے بیٹا بیٹی وغیرہ کہا جائے اس کو واقعی وہی حیثیت دے دی جائے جو ان رشتوں کی ہے، اور اس کے لیے وہی حقوق ہوں جو ان رشتہ داروں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ویسے ہی تعلقات ہوں جیسے ان رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً قابل اعتراض بات ہے اور اس پر گرفت ہوگی۔ تو اس وضاحت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے یہاں رسم تھی عربوں کے یہاں کہ غصے میں آ کے بیوی کو ماں کہہ بیٹھتے تھے اور پھر اس کو حرام سمجھنے لگتے تھے اپنے لیے، یہ سراسر غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ان آیات کے ذریعے توڑا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، حقیقی ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنما ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو، جو ان کے حقیقی باپ ہیں ان کے ناموں سے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ اگر معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ پھر تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں۔ اور یہ باتیں جو لوگ اس طرح کہتے تھے اور پھر اس کو حرام سمجھتے تھے ان ماں کے رشتوں کو، تو وہ ان کے لیے یہ کہا گیا کہ جو غلطی سے کہہ دی جائے بات یہ اور بے سوچے سمجھے کہہ دی جائے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر تم دل سے ارادہ کرو اور پھر اس کو حرام سمجھنے لگو تو یہ سراسر بات غلط ہوگی اور اس پر تم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن پھر آخر میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ درگزر کرنے والا رحیم ہے، تو اس سے
اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح غلطی سے کوئی بات کہہ دی جائے تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.